السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں حلقہ پی پی 237 میں۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے اپنا کیریئر زیرو سے سٹارٹ کیا۔ راشد صاحب کی کہانی بڑی زبردست ہے، ہم ان سے بہت سارے سوالات کریں گے۔ یہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ یہ پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور جو اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل ٹمپریچر ہے اس کو کیسا دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، جی کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ ٹھیک ہے، السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ یاسین بھائی۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ آپ کا پروفیشن جو ہے وہ وکالت ہے، آپ وکالت بھی کرتے رہے ہیں۔ جی، وکالت سے سیاست کی طرف آنا، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اصل یاسین بھائی میں اسٹوڈنٹ لائف سے پولیٹکس میں ہوں۔ ڈگری کالج بھاون نگر میں نے تعلیم حاصل کی، وہاں بھی میں طلبہ یونین میں پولیٹکس کرتا تھا۔ اس کے بعد میں چلا گیا زکریا یونیورسٹی، میں نے لا کیا، وہاں میں پولیٹکس کرتا رہا ہوں۔ اور پولیٹکس میں اس سسٹم میں کرتا تھا کہ جو کمزور جماعت ہوتی تھی میں اس میں شامل ہوتا تھا، اور جو ایک جتھا ہوتا تھا اس کے خلاف کرتا تھا۔ اسی طرح میں چلتے چلتے ادھر بار میں آیا۔ اس وقت منچن آباد بار میں ہماری پوزیشن وکلاء کی تقریباً ایم پی اے ایم این اے بلا مقابلہ صدر جنرل سیکرٹری منتخب کرتے تھے۔ میں نے آ کر بار میں الیکشن شروع کیا۔ میں 10 دفعہ منچن بعد بار میں 5 دفعہ میرے خیال میں جنرل سیکرٹری اور 5 دفعہ ہی پریزیڈنٹ بار کے لیے کنٹیسٹ کیا، لیکن طاقتور لوگ مجھے اس وقت بھی شکست دے دیتے تھے۔ آپ سر جب پالیٹکس میں آئے تب سے لے کر اب تک کیا چینج آپ کو نظر آیا اپنے علاقے کے لوگوں میں، اور اب لوگوں کا رجحان کس طرف ہے؟ 2008 میں ہم نے میاں شوکت لالے کا مرحوم ایم ایل اے لڑے تھے، میں نے ان کو سپورٹ کیا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے جب میں نے غور کیا کہ اصل مسائل کیا ہیں، تو میں اس رزلٹ پر پہنچا کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں، الیکشن کے بعد ہمارا جو پی پی 237 کے ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہوتے تھے وہ نہیں ہوتے تھے ادھر حلقے میں۔ تو ون میں ٹریفک چلتی تھی، تو اس میں ایف آئی آرز، ریونیو سسٹم، پٹواری کلچر۔ پھر میں نے اس وقت ایک فرینڈز گروپ بنایا، تحریک وفا بنائی کہ تمام دوست ہم کولیگس ملے ناظم لیول کے، کہ ہم نے اس سسٹم کے خلاف ایک جہاد کرنا ہے۔ لیکن میں اس میں فیوڈل لوگوں کے اثر انداز ہوتے تھے، میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر ایک دن میں بیٹھا تھا، یہ ضمنی الیکشن آئے، تو سوچتے سوچتے میرے دماغ میں یہ آئی بات کہ کیوں نہ میں خود الیکشن لڑوں۔ تو اس وقت میں نے ضمنی الیکشن میں حصہ لیا، 22,000 ووٹ اللہ کا شکر ہے مجھے ملا تھا۔ پھر اب جنرل الیکشن آیا تو الحمدللہ مجھے پبلک نے، عوام نے انتہائی پذیرائی بخشی، کہ میں تو ایک مڈل مین آدمی ہوں، نہ ہی میں فیوڈل ہوں، نہ ہی میرے پاس کوئی اتنے جگیریں ہیں، لیکن محبت اور پیار مجھے اللہ کا شکر ہے عوام نے دیا ہے۔ آپ نے پچھلی دفعہ جو الیکشن لڑا تھا وہ ٹی ایل پی کے پلیٹ جی فارم میں سے نے لڑا ٹی ایل تھا، پی کی پلیٹ فارم۔ آپ کو ٹی ایل پی کی وجہ سے پذیرائی بھی ملی، آپ کا ووٹ بینک بھی انکریز ہوا۔ اگلی دفعہ آپ نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا سوچا اور فیصلہ کیا، اور آپ آزاد حیثیت سے میدان میں اتر آئے، اور آپ نے اس دفعہ 52,000 ووٹ بھی حاصل کیے ہیں۔ ٹی ایل پی سے اچانک آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں؟ یہ ایسا ہوا تھا کہ ہمارے ادھر ہیں سید احمد شاہ صاحب بننا والا، ان کی وجہ سے ہی میں ٹی ایل پی سے الیکشن لڑا تھا۔ جب ٹی ایل پی والوں نے پیر صاحب کی رسپیکٹ کرنا چھوڑ دی، وہ مجھے اور پیر صاحب کو الگ کرنا چاہتے تھے کہ آپ پیر بننا والا کو چھوڑیں اور صرف ٹی ایل پی میں رہے۔ اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں پیر سید احمد شاہ صاحب سے بھی وفائی نہیں کر سکتا، تو پھر ہم نے بننا والا گروپ تشکیل دیا۔ آپ کے ماموں ہیں مولانا معین الدین صاحب، آپ کے جو اگینسٹ گروپ ہے
کالو کا، وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود آپ نے اتنا ووٹ حاصل کیا، آپ کامیابی کے بالکل قریب پہنچ گئے. اگلی دفعہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ماموں مولانا معین الدین صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے؟ یقیناً میرے ساتھ ہوں گے، وہ مجھ سے اب جدا نہیں ہو سکتے. اس وقت جو حلقہ پی پی 237 کی سچویشن ہے، اس میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ 1-to-1 الیکشن ہو تو زیادہ مقابلہ ہوگا، یا زیادہ کینڈیڈیٹ ہوں تو آپ کو اس کا بینیفٹ ہوگا؟ اگر حلقہ پی پی 237 میں 1-to-1 الیکشن ہوا تو پھر تو میرے خیال میں میرا مارجن بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، آپ کہتے ہیں اگر 1-to-1 الیکشن ہو تو آپ زیادہ مارجن سے جیتیں گے، مارجن سے جیتوں گا. اگر کینڈیڈیٹ زیادہ ہوئے تو ووٹ پھر ڈیوائڈ ہو میرا اور جائے گا. فدا حسین کا مقابلہ ہوگا. اس صورت میں فدا حسین کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوگا. آپ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے حلقے کے غریب لوگ، معصوم لوگ، مظلوم لوگ جو پسے ہوئے ہیں، یہ آزاد ہو جائے، کہ اپنی آزاد مرضی سے ووٹ دیں، مجھے نہ دیں. مجھے کوئی حلقے کے اندر آپ کی ٹاپ 3 پرائورٹیز کیا ہیں؟ میری سب سے پہلی تو یہ ہوگی کہ عوام کو میں پٹواری کلچر سے نجات دلاؤں. دوسری میری یہ ہوگی کہ ہاسپٹلز ہیں، میڈیکل جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ زیرو ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں نظام تعلیم بہترین ہو. یہ تو تھی حلقے کی سیاست. اب میں پاکستان کی سیاست پہ آپ سے بات کرنا ایک چاہتا میں ہوں. بات اور کرنا جی چاہتا سر، ہوں. ضرور. حلقے کے اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک یونیورسٹی آ جائے اور کوئی بھی میرے حلقے میں ایک صنعت لگ جائے، بڑا کارخانہ لگ جائے، جس میں میرے بے روزگار نوجوان جو پڑھے نہیں ہوئے ان کو روزگار بھی مہیا ہو جائے. سر، اس وقت جو پاکستان میں پولیٹیکل ٹمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہے، اور آپ ایک ایسے وقت میں الیکشن بھی لڑے جب پاکستان کے اندر پولیٹیکل ٹمپریچر ہائی تھا، لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا، نظام درہم برہم تھا. تو آپ اس سارے پولیٹیکل ٹمپریچر کو ٹھنڈا کیسا کر سکتے ہیں؟ اس کو کیسے کم کیا جا سکتا تاکہ ہمارا ملک ترقی کر سکے؟ اصل جو آپ نے کویسچن پٹ کیا ہے نا، اس کا جواب بڑا ڈینجرس ہے. میں سر وہی سننا چاہ رہا ہوں. جو قانون نے ہر ادارے کا سسٹم علیحدہ ترتیب دیا ہوا ہے، ادارے اپنی حدود میں چلے جائیں اور پولیٹیشین ان اداروں پہ غالب نہ رہیں، وہ ادارے پولیٹیشین پر غالب نہ رہیں، تو عوام کو فیصلے کرنے دیے جائے تو میرے خیال میں بہترین رہے گا. آپ چاہتے ہیں کہ اس موجودہ سیٹ اپ کے اندر ادارے اپنا کام کریں، پولیٹیشنز اپنا کام کریں. جب یہ دونوں ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے تو ملک ترقی کرے گا. ترقی بھی کرے گا اور عوام بھی آسانی کی زندگی گزارے گی. سر، اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی ہے. عمران خان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے جس سے پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے آئے؟ اصل میں یہ ایک عمران خان نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ٹکراؤ ہوئے اور ضد ہے کہ میں اپنی طاقت قائم رکھوں گا، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت قائم رکھیں. طاقت ہم تو بیچارے لوگ ہیں، عوام ہیں، ہم ان دونوں کی طاقتیں تسلیم کرتے ہیں، لیکن مہربانی فرما کر اگر ملک کے لیے، عوام کے لیے بہتر کرنا ہے تو جو حقائق ہے اس کو مد نظر رکھا جائے اور حقائق پر عمل کیا جائے. اور عمران خان صاحب جو ہیں، اگر وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دو رائے نہیں ہے. وہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں، میرے مقابلے میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بھی تھا، نون کا بھی تھا، ٹی ایل پی کا بھی تھا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب میرے خیال میں یہ چاہتے ہیں کہ مجھے تسلیم کیا جائے کہ میں ایک پاکستان کی عوامی طاقت کا مالک ہوں. تو میری دوسرے لوگوں سے بھی التماس ہے کہ حقیقت کو تسلیم کیا جائے، اور جو سابق وزیر اعظم ہے، سابق وزیر خارجہ ہیں، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں یہ اچھے نہیں ہیں. اور پہلے جو وقت تھا اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اس وقت میں بچہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا وقت، اب وہ حالات نہیں ہیں. سوشل میڈیا ہے، اخبارات ہیں،
میڈیا پر جتنی بھی پابندیاں لگا دی جائیں، لیکن اب حقائق عوام جو باہر چرواہا بکریاں چرا رہا ہے اس کو بھی حقائق کا پتہ ہے. اس لیے مہربانی کر کے اگر بہترین ہم نے حکمت عملی اپنانی ہے تو پھر ایک دوسرے کو جگہ بھی دی جائے اور ایک دوسرے کو تسلیم بھی کیا جائے. ایک حقیقت تو عمران خان ہے، دوسری حقیقت ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی اور شک نہیں. تیسری حقیقت اس وقت پاکستان میں باقی تمام سیاسی جماعتیں ہیں. آپ تینوں کو ایک ایک مشورہ دینا چاہیں تو کیا مشورہ دیں گے؟ سب سے پہلے عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے؟ عمران خان صاحب کو تو میرے خیال میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو کسی سے بھی مشورہ نہیں لیتے. جو حقیقت ہے نا، میرے دل میں باتیں بڑی ہیں بڑی ہیں، لیکن جو آپ ایک دائرے میں رہ کے آپ کو لگتا ہے کہ میں بول سکتا ہوں. میں بھی انسان ہوں، پاکستان میں رہتا ہوں. ڈر لگتا ہے کہ کوئی بھی آئے اور میرا تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا. صحیح ہو گیا. یہاں بڑوں کا نہیں پتہ چل رہا. نواز شریف صاحب کو یہ ہے، ان کا ایک خوبی ہے، میں بڑی کلیئر، کہ ان کے دور میں پولیس میرٹ کرتی ہے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کے دور میں جو ہے نا وہ پولیس نے میرٹ کا کام کیا. میرٹ کا کام کیا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کے دور میں قدرے اس دور سے کچھ بہتر، جس دور میں عثمان بزدار صاحب تھے اس دور سے پولیس کافی بہتر ہے. پولیس کا رویہ بہتر ہے. عام پبلک کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل رہا ہے. اور اگر نواز شریف صاحب پاکستان میں اصل جو پیدا کرنے والے ہیں ذمہ دار، اس پہ فوکس کر دیں. اس وقت پاکستان میں آپ کا فیوریٹ سیاستدان کون ہے؟ کیوں مروا دیجیے. آپ کے دل میں جو ہے وہ بول رہے ہیں. میرے خیال میں وہ عمران خان ہے. ان سیاستدانوں کے لیے کوئی ایک جملہ. علی امین گنڈا پر. مجھے تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی. وہ صرف بڑکی مار رہے ہیں میرے خیال میں. مریم نواز. وہ زیادہ فوکس ان کا اصل کاموں پہ نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتی ہیں کہ میں ہر وقت میڈیا میں رہوں، ایکٹیویٹیز میری نظر آتی رہے کہ میں کچھ کر رہی ہوں، جس کا ریلیف ابھی تک تو عوام کو نہیں مل رہا. بلاول بھٹو. بلاول بھٹو کی ٹرائی ہے. میرے تو وہ چیئرمین بھی رہے ہیں. میں تحصیل منچن آباد کا پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ رہا ہوں 2008 میں. ان کی ٹرائی ہے، لیکن وہ بھی میچ فکس کر کے کھیلنا چاہتے ہیں، جو میرے خیال میں پاکستان کے لیے اب اچھا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو بھی اب میچ فکس کر کے کھیلے گا وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی آپ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ اب میچ فکس نہ کھیلیں، آپ میدان میں آئیں، مقابلہ کریں، پھر وزیر اعظم بنیں. اگر پاکستان میں ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو جمہوریت تو نہیں ہے. میں بڑا یہ بات، اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے کہ نہ ہی سیاسی جماعتوں میں جمہوریت ہے، نہ ہی پاکستان کے سسٹم میں جمہوریت ہے. جس طرح نیچے ہے کہ مجھے کہ جس آدمی نے ووٹ نہیں دیا، اگر اس کا کھال میری زمین سے نکلتا ہے تو میں توڑ دوں. اگر ووٹ نہیں دیا تو میں اس پہ FIR درج کروا دوں. اسی طرح ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہول پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے کہ جو نہ مانے اس کو پارٹی سے نکال دو، اس کو سسٹم سے آؤٹ کر دو. پبلک پھر کہاں چلی گئی؟ جمہوریت کا راہ گڑا اپنا ہم چھوڑیں. اگر ہم نے جمہوریت پہ عمل کرنا ہے تو پھر جمہوری بنے. مجھے جو ووٹ نہیں دیتا میں اس کے گھر جاتا ہوں، ملتا ہوں، اس کا کوئی مسئلہ ہو تو میں فوراً کہتا ہوں حاضر ہوں. جب ایک سسٹم ہے کہ ہم کہتے ہیں، ہم سارے سیاستدان ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، تو کون خدمت کرتا ہے؟ آپ کے پاس ایک لائف جیکٹ ہے اور آپ سمندر میں ہیں، 3 لوگوں آپ کے ساتھ ہیں اور ان میں سے ایک کی جان بچا سکتے ہیں آپ لائف جیکٹ دے کر. تو آپ کے پاس آپشنز ہیں عمران خان، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف. یہ پھر دونوں کی بات کرنی پڑے گی، یہ کہ نہیں. PTI کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی زندگی تک تو PTI کا فیوچر بہترین ہے، اس کے بعد نہ چلے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے؟ اگر رہا ہوتے تو یقیناً وزیر اعظم ہوں گے. میں ان کے ساتھ ہوں یا نہ ہوں، کوئی اور ہو یا نہ ہو،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عوام میں ان کی پذیرائی. نون لیگ کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ نون کو تو پیپلز پارٹی کھا گئی. اچھا، نون کو پیپلز پارٹی والے کھا گئے. وہ تیز آدمی ہے. بالکل سیاستدان واقعی حسن زرداری صاحب ہے کہ اگر یہ کہ پریزیڈنٹ بھی وہ ہیں، چیئرمین سینٹ بھی وہ ہیں، گورنر بھی وہ ہیں، تو حکومت میں شامل بھی نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، انہوں نے عوام کی سیاست کی تھی. ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے فیوڈل لوگوں سے نکال کر پارٹی کو ورکر میں لائے تھے. اب بدقسمتی سے آصف علی زرداری صاحب نے فیوڈل لوگوں کو سینے سے لگا لیا اور ورکروں کو بھول گئے. اگر بلاول بھٹو صاحب ورکر کو سینے سے لگائیں گے، ورکر ایک مخلص ہوتا ہے، غریب مخلص ہوتا ہے، فیوڈل لوگ وفادار نہیں ہوتے. ورکر کو سینے سے لگائیں گے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، اچھا سر، پنجاب میں ان کو فوکس کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کو جو ٹرائی کر رہے ہیں لیکن مریم نواز صاحب ان کی چلنے نہیں دے رہی. ان کو سیاسی سپیس ویسے پنجاب میں نہیں مل رہی جیسے ان کو سندھ میں ملی ہوئی ہے، جی جس وجہ سے پیپلز پارٹی کو پنجاب کے اندر دیکھو، میں آپ کو ایک مشکلات کا مثال سامنا دیتا ہوں یاسین بھائی، یہ بات شاید کبھی کسی نے کی ہو یا نہ کی ہو، کہ آپ اگر غور کریں، مثلا آپ فردوس عاشق، عوام. تمام بخاری، شاہ محمود قریشی، یہ سارے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے کہ جن کے نظریہ ذوالفقار علی بھٹو سے ملتا تھا. وہی سارے عمران خان کے ساتھ آ گئے، آصف زرداری صاحب کو چھوڑ کے. اگر اسی طرح چلیں گے، بلاول بھٹو صاحب نظریہ اپنے لیڈر، اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو شہید کا لے کر نکلیں گے تو پھر یقیناً وہ آ جائیں گے. نون تو میں نہیں سمجھ رہا کہ نون کا کوئی سیاسی چل مستقبل رہا ہے. ہے. ہاں، ان کی سورسز ہے، ان کے پاس بیوروکریسی ہے، ان کے پاس سارا سسٹم اپنا ہے، اس کی بنیاد پہ زندہ ہے. ورکر تو ورکر ہوتا ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو، وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ پی پی کا ہو، وہ مولانا کی جماعت کا ہو، یا وہ جماعت اسلامی کا ہو. ان تمام ورکرز کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ پیپلز پارٹی کے پاس چند ورکر ہیں، پی ٹی آئی کے پاس بہت زیادہ ورکر ہیں، مولانا فضل الرحمان کے پاس بہت زیادہ ورکر ہیں. بدقسمتی سے نون کے پاس اب ورکر نہیں رہے. بالکل، یہ ایک حقیقت بڑی بڑی حقیقت ہے، کیونکہ ان کے پاس فیوڈل ہیں، ایم این اے ایم پی اے ہیں، لیکن اب نون کا ورکر نہیں ہے. دیکھو نا سر، آپ نے جب 2017 کے بعد ایک نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، وہ چلا گیا. اس کے بعد آپ کی پذیرائی عوام میں اتنی زیادہ تھی کہ آپ تمام ضمنی الیکشن جیت رہے تھے. جیسے ہی آپ نے وہ نعرہ چھوڑا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف اپنا جھکاؤ کیا، تو آپ کو عوام نے اپنے دلوں سے نکال دیا، اور وہی نعرہ عمران خان لے کے آئے تو وہ ایک کامیاب سیاستدان بن گئے. تو جب آپ اپنا نعرہ ہی چھوڑ دیں گے، اپنے سیاسی اصول ہی چھوڑ دیں گے، آف کورس یہ چیزیں ہوگی آپ کے ساتھ. میرے خیال میں ابھی عمران خان صاحب بھی اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا کریں، میں ڈیل کروں یا نہ کروں. اگر ڈیل کیا کرتا ہوں تو پھر جاتا ہوں، اگر نہیں کرتا تو پھر جاتا ہوں. یوتھ کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا یوتھ کے لیے تو یہی ہے کہ وہ اپنی محنت، اپنی لگن سے پڑھائی کریں، اور تھوڑا سا پولیٹکس میں اگر آتے ہیں تو وہ جذباتی ہو کر نہ آئیں. رسپیکٹ رہنی چاہیے. آخری کویسچن آپ کے حوالے سے ہے. اس دفعہ آپ نے 52,000 کے قریب ووٹ لیے اور آپ جیت کے بہت قریب تھے. اگلی دفعہ آپ کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ آفر کرتی ہے کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میں اپنے دوستوں سے مشورہ کروں گا، بالخصوص ہمارے جو بننا والا گروپ کے لیڈر ہیں پیر سید احمد شاہ صاحب اور باقی دوست، ٹیم ورک. پھر دیکھیں سیاست میں جو حالات کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے کہ پبلک کا کس طرف انٹرسٹ ہے، تو کیونکہ میں تو ذاتی طور پہ اپنے فیصلے کوئی بھی نہیں کرتا. ہمارا یہ ایک دوستوں کا گروپ ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں کوئی فیوڈل نہیں ہوں. اگر آپ کو 3 جو ہماری مین پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ نون، پی پی اور پی ٹی آئی،
ان تینوں میں سے کسی کی ٹکٹ آفر ہو، کیوں گرفتار کرا دیں جی؟ جو آپ کے دل میں ہے وہ بات. رات کو ڈالا آ جائے گا، میں غریب آدمی ہوں. چلو جی، یہ جواب راشد صاحب نہیں دینا چاہتے، اور آپ کو بھی پتا کیوں نہیں دینا چاہتے. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم بہت دیا، مہربانی. بہت اچھا لگا، آپ نے ہر سوال کا جواب دیا.